بہت شکریہ سہیل بھائی، بہت بہت شکریہ، نہایت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے کتاب کا لکھا۔ اب ہمارے سامعین جو بھی تشریف فرما ہے ان میں سے آخری نمبر ہے، ماشاءاللہ بڑے بیداب سے نظر آ رہے ہیں، اور ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ مقررین و سامعین کی لسٹ میں آخری نام ایک ایسی ہستی کا ہے، تھوڑی سی توجہ دیجیے خواتین و حضرات، تھوڑی سی توجہ دیجیے پلیز، بس آخری مرحلہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ ادھر سامان لگ رہا ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، تھوڑا سا صبر کیجیے، اتنے صبر کے ساتھ آپ نے اس پروگرام کو ماشاءاللہ کامیاب کیا، اور تھوڑی سی اور دیر چاہیے، تھوڑی سی اور دیر، اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف فرمائیں، کھڑے لوگ اچھے نہیں لگتے، بیٹھ جائیں پلیز، آپ کو بہت عزیز میسج ہے نا، تشریف رکھیے۔ تو جناب میں عرض کر رہا تھا کہ جنہوں نے ادب اور مذہب کو ہمیشہ ساتھ ساتھ رکھا اور دونوں کا حق پورا کیا، کسی زمانے میں ٹی وی پروگرام بھی دیے، بے شمار لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے اپنی آخرت سنواری۔ جید عالم شعرا بیان نہایت خوبصورت شاعری نہیں بلکہ بہت سے شعراء و شاعرات کی سرپرستی بھی کرتے ہیں، خلوص و ادب کے ساتھ ان کی اصلاح کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ایک شعری مجموعہ شائع ہو چکا ہے، اور مزے کی بات ہے کہ طویل نظموں اور غزلوں کے بعد شاعر ہیں جنہوں نے کئی سو اشعار کی نظمیں اور غزلیں لکھی، عربی، فارسی، اردو، پنجابی اور انگریزی زبان پر یکساں عبور حاصل ہے، بہت سے خوبیوں کے مالک۔ آپ کی پرزور تالیوں میں دعوت دیتا ہوں علامہ محمد فیاض عادل فاروقی صاحب۔ السلام علیکم، مجھے چوتھے گیئر میں چلنا ہوگا، اس میں توجہ چاہتا ہوں۔ شاعر دل پر چوٹ کھانے سے بنتا ہے، پہلے دل سے بین نکلتا ہے پھر بیان بنتا ہے۔ قافیہ، ردیف، وزن و بحر بات میں آتی ہیں، اور میں نے کہا ہے کہ شاعری احساس کی اولاد ہے، بے حصوں کو شاعری زیبا نہیں۔ سرزمین برطانیہ دکھوں کی سرزمین ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں شاعروں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ناچیز نے شعرائے برطانیہ پر ایک طویل نظم لکھی جس میں شعراء و شاعرات و متشاعران کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہاں برطانیہ نے غم جانا اور غم روزگار کے علاوہ غم ہجرت اور غم فرقت اقربا بھی لاحق ہے، اور ان سب پر ایک اور غم مستضاد ہے، اور وہ ہے غم جہاں یعنی غم دورہ۔ یہاں رہنے والوں کی نظر حالات زمانوں پر دوسروں سے زیادہ رہتی ہے، اس لیے جتنا بڑا عالمی ادب برطانیہ اور دیگر شمال غربی ممالک میں تخلیق ہو رہا ہے، اس کی مثال ایشیا میں کم ملتی ہے۔ یہاں کے اردو شعراء و شاعرات پر عالمی اسلام کے حالات کا جس قدر گہرا اثر پایا جاتا ہے، اس کی بنا پر کبھی تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وطن چھوڑ کر یہاں بس جانے والوں میں وطن کی محبت شاید اہل وطن سے بھی زیادہ ہے۔ برطانیہ اور یورپ وغیرہ میں اردو شاعری کا معیار خواہ کچھ بھی ہو، یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کی شاعری سچی اور خلوص والی شاعری۔ یہاں کی مصروف زندگی میں شاعری تو کیا، کسی اور شوق کے لیے بھی وقت نکالنا پہاڑ کاٹنے کے برابر ہے۔ اس لیے جو لوگ یہاں شاعری کر رہے ہیں وہ شوقیہ نہیں بلکہ ضرورتاً شاعری پر مجبور ہیں۔ البتہ جہاں تعلیم و تربیت اور اصلاح و تنقید کا فقدان ہوگا وہاں معیار ضرور متاثر ہوگا۔ شاعری کی بنیاد بے شک جذبات پر صحیح، اس کی پرورش ہر دیگر فن کی طرح تدریس، مطالعہ اور مشق مسلسل کی پر منت ہوتی ہے۔ شاعری کا بیج خدا داد ہوتا ہے، لیکن اسے جہد برہم کے پانی سے نہ سینچا جائے اور اصلاح و ترمیم کی کینچی سے اس کی تراش نہ کی جائے
تو یہ برق و بار لا نہیں سکتا اور نہ ہی قبول عام کے گلدان میں سجایا جا سکتا ہے۔ برطانیہ میں مرد شعراء کی کاوشوں کو داد تحسین دینے کے ساتھ ساتھ شاعرات کی انتھک محنت اور کسب کمال کی داد نہ دینا ظلم صریح ہوگا۔ معیار اور مقدار کے لحاظ سے یہاں شاعرات شعراء سے آگے نہ صحیح ہم پلہ ضرور نظر آتے ہیں۔ چند برس پیشتر ہند کے ماہنامہ انتصاب میں شائع ایک مضمون میں ہندوستان کے ایک اردو شاعر کو جدید دور کے لابلہ روزگار شاعر کے حیثیت سے پیش کیا گیا، تو مجھے اس تعلیق کے جواب میں برطانیہ کی ایک معروف شاعرہ فرزانہ خان نینا کے کلام کو بطور جواب پیش کرنا پڑا، اور اس کا جواب آج تک میری نظر سے نہیں آیا۔ تو ہمارے یہاں اتنا ٹیلنٹ ہے۔ یہاں کی شاعرات مبارکباد کی مستحق ہیں کہ گھر گرہستی اور تہذیب الاطفال، یہ بچوں کی تربیت جیسی اہم ذمہ داریوں کے باوجود اچھا اردو ادب تخلیق کرنے کے لیے وقت نکالتی ہے۔ بعض کے ہاں، کیونکہ یہاں پر اسٹیج پر بھی بیٹھی ہیں، عالمی، انسانی اور اسلامی شعور اس قدر پختہ ہے کہ ان کا کلام پاک و ہند کے سخن کے برابر رکھا جا سکتا ہے۔ جذبہ و احساس کے گلاب و یاسمن کے رنگ و نکہت کو محنت اور ریاضت کی تقشیر و تقدیر کے بعد زبان و بیان کی لطافت و نزاکت اور ادبی ذوق اور شعری سلیقے کی مہارت کے ساتھ ہمارے سامنے ایک گلدستے کی صورت میں پیش کرنے والی شاعرہ کا نام فرخندہ رضوی فرخندہ ہے۔ فرخندہ رضوی فرخندہ کی شاعری میں دکھ کے 3 زاویے نظر آتے ہیں۔ خندہ کا پہلا دکھ ہے ذات کا دکھ، جس میں غم جانا کو بھی شامل کر لیجئے۔ اس جہت کے نمائندہ اشعار دیکھیے: راہ کوئی بھی نہیں سہل یہاں پر خندہ، ہر کسی بحر میں گرداب ملا کرتے ہیں۔ اے طلبگار محبت، اے پرستار خلوص، جن سے فقر و عجز بھی نایاب ہے تیری طرح۔ کوئی مصرع میرا گلشن، کوئی مصرع ہے ویرانہ، کہاں کس موڑ پر لے آئی ہے یہ شاعری مجھ کو۔ مجھے گلشن سے پچھڑے ہو چکی ہے عمر ایک خندہ، لیے پھرتی ہے کب سے دشت میں بدقسمتی مجھ کو۔ طوفان روح سے تو میں خائف نہیں مگر غرقاب ہو کے خود میں ابھرتی نہیں ہوں میں۔ پیاسی ندی ہوں میرا ٹھکانہ ہے رہگزار، اب ان سمندروں میں اترتی نہیں ہوں میں۔ جاتی ہوں دل کے ٹکڑے لیے تیرے در سے دور، میں پھر نہ مل سکوں گی نہ دیجیے صدا مجھے۔ محو خواب و خیال ہوں جب سے میرے دل میں کوئی مکین بھی ہے، اپنے سائے سے کیوں کروں شکوہ میرا آخر وہ ہم نشین ہے۔ سائے کی ہم نشینی کا خیال بھی اردو ادب میں ایک حسین جدت ہے۔ بتلاؤ تو رکھے بھی کہاں غم کے دفینے، برتن تو جو میسر تھے ہمیں سارے بھرے، اور بند کر کے مجھے سلاخوں میں ہتھکڑی میری کھولتا ہے وہ۔ ارتکاب وفا مجھے تسلیم، آپ بتلائیے سزا کیا ہے۔ جب ہوا کا رخ بدلنے کا ہنر رکھتی ہوں میں، دور میری ناؤ سے پھر کیوں کنارہ ہو گیا۔ خندہ کا دوسرا کام ماں اور دیگر اقرباء و اہل وطن کا دکھ ہے، جن کی یاد میں خندہ کی اکثر نظمیں اشک گناہ ہیں۔ لگتا ہے کہ ماں کے غم ہی سے فرخندہ کو خوشبوئے خندہ جیسا مجموعہ تخلیق کرنے کی نوبت پیش ہو۔ اس موضوع پر غزلوں اور آزاد نظموں کا ایک وسیع خزانہ ہے، جن کا حوالہ اس مضمون کو کتاب بنا دے گا، تاہم صرف چند غزلیہ اشعار دیکھیے۔ تیری فرقت سوچ کے آنکھ میری اشکوں کی ردا بن جاتی ہے، شور ایسا ہم پہ غالب ہے کہ اب شہر میں دل کی صدا خاموش ہے۔ اس ملک میں جب آئی تھی اپنے وطن سے میں، ماں کی دعائیں پہنچی سمندر کے پار تک۔ ماں کے جانے سے کمر ٹوٹ گئی، ماں کے جانے نے مارا، ماں کے مر جانے نے مارا خندہ۔ وہ رحمت اب نظر آتی نہیں ہے، میرے آنگن سے برکت اٹھ گئی ہے۔ جب سے میری ماں سنو مجھ سے ہائے بچھڑی ہے، تب سے کوئی روشنی دل میں بقی ہوتی نہیں۔ اب تیسرا دکھ انسانوں اور انسانیت کا دکھ ہے، جس میں ارباب وفا کی جفاکاری کا دکھ بھی شامل کر لیجئے اور وطن کی محبت بھی۔
مجھے اپنی گاڑی کا دکھ بھی ہے، وہ پارک کھڑی ہے تو میرے گھر میں کوئی نہیں، آپ نے واپس رکھ دی ہے، چلے ماشاء اللہ، یہ دکھ طنز و التفات کا یہ حسین مرقع خندہ پر اشک کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ اس زاویے کے مظاہر اشعار دیکھیے، جن سے ملتی ہوں میں اخلاص کا پیکٹ بن کر، بے رخی سے وہی احباب ملا کرتے ہیں۔ لشکروں کو رات دن تیار بھی کرتے ہیں ہم، جنگ کرنے سے مگر انکار بھی کرتے ہیں۔ رات دن سن کر جفا کے تذکرے، دور حاضر میں وفا خاموش ہے۔ وفا کی خاموشی کا استعارہ بھی شاعری میں ایک گراں قدر اضافہ ہے ماشاءاللہ۔ دشمنوں کی خامیوں پر رکھ نظر، دوستوں کے ہاتھ میں خنجر نہ دیکھ، اور طائروں کا شکار کرتے ہوئے چار دانے بھی جال میں رکھنا۔ ہوا ہے دشمنوں ہی میں اضافہ، دوست آنے سے ہمیشہ راس آئی ہے، قسم ہے دشمنی مجھ کو۔ اس کی ہر بات کا یقین بھی ہے، اور مجھے خوف آستین بھی ہے۔ چہرے اپنوں کے بھی نہ پہچانے، دل کو کیا ہو گیا خدا جانے۔ کسی کو نام جزیرے میں ہی بستے ہوں گے، پیار کا پیار سے جو لوگ صلہ دیتے ہیں۔ تارے تو توڑ پائے نہیں آسمان سے ہم، ہاں دور ہو گئے ہیں زمین و زمان سے ہم۔ اور حسرت اور یاس کے اس خارزار میں عقیدت، نصیحت، پیغام، عزم و عمل اور امید صحت کے بہت سے شگوفے بھی بہار دکھاتے نظر آتے ہیں، جن کی چند مثالیں گنوانا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے تاکہ اس تذکرہ کا انجام بخیر ہو۔ دل ہے اس کی میری فکر و نظر، میرے منہ میں بات ہے اللہ کی، بہت بڑی بات ہے۔ میں سما جاؤں یہیں ریت کے ذرے کی طرح، یہ مدینے کے بارے میں، میں سما جاؤں یہیں ریت کے ذرے کی طرح، تو مجھے شہر کا اپنے کوئی ایسا در دے۔ آیا ہو ظلمت تو کرنا کوئی چراغ روشن، تمام شب تم سحر کا مت انتظار کرنا۔ رات لاتی ہے اندھیروں کا خزانہ، لیکن میری آنکھوں کو نئے خواب ملا کرتے ہیں۔ ہم کو خندہ سچ خیال نفس سازی ہی نہیں، بت قدوں کو اس طرح مسوار بھی کرتے ہیں ہم۔ یہاں نفس سازی کی کیا خوبصورت ترکیب اردو زبان کو عطا کی گئی ہے، سبحان اللہ۔ دور کرنی ہے تم کو گر غربت، دل کی دولت کو مال میں رکھنا۔ دل کی دولت کو مال میں رکھنے کے نئے محاورے کا بھی جواب نہیں۔ خوب، بہت خوب ماشاءاللہ۔ جمع کرتے ہو خواہشیں جو تم، خرچ بھی اعتدال میں رکھنا۔ مرنے کے لیے کون جیا ہے یہاں خندہ، دیکھا ہے کہ جینے کے لیے لوگ مرے ہیں۔ قطار بجھنے کو ہے شب زدہ چراغوں کی، نوید صبح بڑی خوشگوار لگتی ہے۔ لوگ دنیا میں چند ہوتے ہیں جو حقیقت پسند ہوتے ہیں۔ ظلم کے آگے جو نہیں جھکتے، بس وہی سب بلند ہوتے ہیں۔ یہ میرے دل کی گویا آواز ہے۔ مٹ گیا دل سے جب خوف موت و حیات، حشر برپا ہو یا پھر قیامت رہے، کریں گے فتح حاصل یا پھر اپنی جان دیں گے ہم، پلٹ جائیں وہ میدان سے جنہیں ناکام لکھنا ہے۔ یہ آخری صفحہ ہے۔ جہد و عمل کے بل پہ یہ شہرت ملی مجھے، خندہ میں کب گئی ہوں درے اشتہار تک۔ غرق کرتا ہی رہے گا یہ کنارے کب تک، اب سمندر کو سمندر میں ڈبویا جائے۔ مٹ نہیں پائے گا کردار کا دھبا، خندہ داغ دامن تو نہیں ہے کہ جو دھویا جائے۔ کیا خوب حکمت و دانش کی بات تغزل کی زبان میں کہی گئی ہے اور کمال کر دیا۔ تاہم اس مضمون کا خاتمہ بالخیر خندہ کی ایک غزل پر کرتا ہوں کہ گویا خوشبو خندہ کی جان ہے، اور مجھے اپنی ایک غزل کی یاد دلاتی ہے جو اسی زمین میں کہی گئی۔ فرخندہ رضوی خندہ کا کمال خان ملاحظہ کیجیے۔ اہل زر سے بھی رابطہ رکھنا، درمیاں میں مگر انا رکھنا، قربتیں دوری
خوبیاں بڑھاتی ہیں اس سے تھوڑا سا فاصلہ رکھنا. وقت کیسا بھی آ پڑے تم پر زندگی سے نہ تم گلا رکھنا. دوست ہو کوئی یا کہ ہو دشمن فیصلہ عدل سے جڑا رکھنا. یہ بھی میری زبان. راہ میں مشکلیں بھی آئیں گی تم مگر عزم و حوصلہ رکھنا. جس کو چاہا ہے آپ نے خندہ اس کی چاہت کا در کھلا رکھنا. اور میری جس غزل کی زمین میں کہی گئی ہے اس کا پہلا رافظ: جب بھی چوراہے پر دیا رکھنا آندھیوں سے اسے بچا رکھنا. آہ عادل نکل ہی جاتی ہے دل میں مشکل ہے غم چھپا رکھنا. بہت خوب جناب علامہ عاطف